السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل طیب قاسمی آفیشیل۔ دوستو، کل رات بہت ہی افسوسناک خبر ملی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے مولانا یوسف جمیل نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں ساری حقیقت بتا دی کہ میرا بھائی ذہنی مریض تھا اور اس نے خود کو گولی مار لی ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں بات کر لی جائے کہ ذہنی مریض اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اخیر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی پوری بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کی بہترین رہنمائی کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخ کرتے ہیں اور اس سے جواب جانتے ہیں۔ تو دوستو، سائل دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے، خودکشی کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ کیا وہ کبھی جنت میں جائیں گے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آتا ہے، فتویٰ آپ کی اسکرین پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ الحدیث مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ حدیث مذکور میں خودکشی کی مختلف صورتوں کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جس عمل کے ذریعے اس نے خودکشی کی ہے۔ صاحب مرقات المفاتیح لکھتے ہیں کہ اگر اس عمل کے ذریعے خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے اس نے کیا ہے تب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کی سزا ہے، یا خلود سے مراد طویل مدت ہے۔ اس لیے اگر مباح سمجھ کر نہیں کیا یعنی جائز سمجھ کر نہیں کیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور بعد سزا جنت میں داخل کر دیں، یا دماغی خلل اس کا باعث رہا ہو تب بھی معاف کر دیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس فتوے کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اگر مباح سمجھ کر نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دیں، یا دماغی خلل اس کا باعث بنا ہو تو بھی معاف کر دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ وہ ڈپریشن میں تھا، ذہنی مریض تھا، ڈاکٹروں کے پاس زیر علاج تھا، اور اسی کے چلتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بات پہنچے اور طرح طرح کی جو باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں اس کے اوپر قدغن لگایا جا سکے۔ اور میں اپنے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے لیے دعائیں مغفرت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔